کو یاد کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی سے یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت
جو شاید میں اپنی گزشتہ سالوں کی مجالس میں بھی اس آیت کو پڑھ چکا ہوں، لیکن آج اس آیت کو ذرا فکر اہل بیت کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے وجود میں معرفت امام زمانہ بڑھ جائے۔ ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہاری زندگی میں باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی، اگر تو مومن بن جائے۔ عام سی مثال دوں آپ کو کہ آپ میری مجلس سمجھ رہے ہیں، کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سب کو اردو آتی ہے۔ اگر یہاں میں فارسی میں پڑھنا شروع کر دوں تو وہی سمجھ پائے گا جسے فارسی آتی ہے، مطلب جیسا علم اردو میں دیا جا رہا ہے ویسا ہی فارسی میں دیا جائے گا، لیکن کیونکہ آپ کو فارسی نہیں آتی آپ مجلس نہیں سمجھیں گے۔ بالکل اسی طرح جب تک وہ صفت ایمانی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی آپ اپنے امام سے خیر نہیں لے سکیں گے۔ جب تک وہ صفت آپ کے اندر پیدا نہ ہو جائے، تب تک وہ اہلیت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ یہ وجود تب تک تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک تمہارے وجود میں ایمان داخل نہ ہو جائے۔ یعنی اب اگر ایمان نہیں تو ہم امام زمانہ کے وجود سے وہ خیر لے نہیں سکتے جو امام ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ ایک خیر عام ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے۔ عام خیر تو خدا بھی بندوں پہ نازل کرتا ہے، لیکن جو خیر خاص ہوتا ہے، جیسے مقدس اردبیلی تھے، جیسے امام خمینی تھے، جیسے سید ابن طاووس تھے، ویسا خیر اگر کوئی لینا چاہتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود میں ایمان لائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی بارے دیگر صلوات پڑھے محمد دوسری بات کوشش کریں جو آج کی مجلس میں ہیں وہ کل بھی آئیں، کیونکہ تسلسل کے ساتھ اگر موضوع سنیں گے تو کیونکہ یہ مجالس انشاءاللہ آپ کو لیے باعث مفید بھی ہوں گی اور تھوڑا ریلیٹڈ ہوں گی، ہر مجلس کل کے دن سے ریلیٹڈ ہوگی۔ پہلا سوال خود سے کریں کہ ایمان کیا ہے؟ ایک تعریف عام فہم ہے، آپ کو بولا ایمان وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، علی ولی اللہ پڑھا ہے، یہ ایمان تو ہم سب کے پاس ہے۔ لیکن قرآن جس ایمان کی بات کر رہا ہے جو ایمان باطنی ہے، تو یہ سوال ہوگا کہ مقصد خلقت کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ مشین اگر بنی ہے اور موجود ہے اس کا نام انسان ہے، کہ جس پہ آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ صرف ایک آنکھ پہ ڈاکٹر پوری زندگی لگا دیتا ہے آنکھ کو سمجھنے میں، آنکھ کے نظام کو سمجھنے میں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ تو کیا کرے؟ میری عبادت کرے۔ اب کہا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ روزہ، نماز، حج۔ اگر یہ عبادت ہے تو کربلا میں مولا حسین کے قاتل بہت کر چکے تھے، شمر نے 17 حج کیے، لشکر حسین میں بھی اذان، لشکر یزید میں بھی اذان۔ میرے امام نے فرمایا لیعبدون سے مراد نماز و روزہ نہیں ہے، لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے۔ تمہیں خلق ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کریں۔ اچھا مولا یہ اللہ کی معرفت کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ جسے معرفت آ گئی وہ مومن بن گیا، جسے معرفت ابھی تک نہیں ملی وہ مسلم تو ہے پر مومن نہیں بنا ابھی تک۔ تو مولا یہ معرفت خدا کہاں سے حاصل کریں؟ تو یہاں تک سارے مسلمان متفق ہیں، رسول خدا کا فرمان بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کر لیا اس نے خدا کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ یعنی تجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے،
ساری معرفتوں کا خزانہ تیرے اندر پڑا ہوا ہے. خدا بھی یہیں سے ملے گا، علی بھی یہیں سے ملے گا، امام زمانہ بھی یہیں سے ملیں گے. تجھے خانقاہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے در پہ در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو خود کو پہچان لے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے. تو ہم سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں، انسان کو یہی نہیں پتا کہ میرے اندر کتنے بڑے خزانے ہیں. کہ مولا فرماتے تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کیا ہے، وفی کا عالم الاکبر، بلکہ تمہارے وجود میں ایک بہت بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے. اب مولا فرماتے ہیں اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، 3 چیزوں کا علم اگر تجھے مل جائے تمہیں دنیا میں سکون آ جائے گا. آج ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں سکون ان کا ختم ہوتا جاتا ہے، کہ ان کو پتا ہے کہ میں فنا کی طرف جا رہا ہوں، جسم بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، بس کچھ ہی دنوں میں موت آئے گی، قبر میں اتارا جائے گا. لہٰذا اس کا چہرہ ڈپریس ہوتا جاتا ہے، یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے. جوانی میں کیونکہ جوش جوانی ہوتا ہے کہ تب تو ٹائم ہے مرنے کو، لیکن جیسے جیسے بوڑھا ہوتا گیا ایک طرح سے یہ یقین کی منزل پہ پہنچتا ہے، بس میری موت قریب آنے والی ہے. یہ منزل ان لوگوں کی ہے، یہ خوف ان لوگوں پہ طاری ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہے. لیکن اہل بیت کے چاہنے والے یا خود اہل بیت، جیسے ان کی زندگی موت کے قریب چلتی جاتی تھی اتنا ان کے چہرے میں نکھار پیدا ہوتا جاتا تھا، اتنا چہرہ نورانی ہوتا جاتا تھا. یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. آغا بہجت جتنے بوڑھے ہو رہے تھے اتنا چہرے پہ نور آ رہا تھا. آغا خمینی ہاسپٹل میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، جیسے جیسے موت کے قریب جا رہے تھے ویسے ویسے چہرے میں نکھار پیدا ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے موت موت نہیں ہے، محبوب کی ملاقات کا نام ہے. وہ فنا نہیں سمجھتے اپنی موت کو، ایک سفر ہے. یہ مولا کا جملہ. امام فرماتے اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، یعنی امیر ہو یا غریب تیرے لیے فرق نہ پڑے، مصیبت میں ہو یا نعمت میں تیرے لیے فرق نہ پڑے، تیری وہی کیفیت ہو جو سیدہ زینب کی تھی کہ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. انسان کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہے بی بی یہ کیسا حسن ہے، بھائیوں کا جانا، ہاتھوں میں رسیوں کا بننا، شرابی کی دربار میں جانا، لیکن فرماتی یہ حسن حسن رضا ہے. کیونکہ وہ کائنات کو سمجھ چکے تھے، حقیقت وجود کو سمجھ چکے تھے. مولا فرماتے اگر 3 چیزوں کا علم انسان کو مل جائے، 3 چیزوں کا علم، اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا. اب اس کے لیے پرواہ نہیں ہے امیر ہے یا غریب ہے، یہ بیمار ہے یا شفا یاب ہے، یہ صاحب اولاد ہے یا صاحب اولاد نہیں ہے. ہمیں یہی تو چیزیں غمگین کرتی ہیں نا کہ مولانا 10 سال گزر گئے اللہ نے اولاد نہیں دی، اتنے سال ہو گئے بیٹے کی اولاد نہیں ہے. مولانا دعا کریے میں گھر کا مالک نہیں ہوں، مولانا دعا کریے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے، بیوی بیمار ہے، اولاد بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں. یعنی انہی سب چیزوں نے ہمیں پریشانی میں ڈالا ہوا ہے. مولا فرماتے اگر 3 چیزوں کا علم آ جائے انسان کی زندگی سنور جائے. مولا کون سا علم؟ فرما پہلی چیز من این فی این الی این، یہ تیری حقیقت ہے. اگر 3 چیزیں سمجھ جائے کہ تو کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور تجھے کہاں پہ جانا ہے. آج پورا مجمع خود سے سوال کرے ہمیں پتہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس عالم کی حقیقت کیا ہے، اور کیا ہمیں پتہ ہے وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے گزارنی ہے، جو ابدی زندگی ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں. کم لوگوں کو پتہ ہے. ہمیں صرف اس دنیا کی حقیقت کا پتہ ہے. ہمیں یہ پتہ ہے صبح آفس جانا ہے، شام کو گھر آنا ہے، سر کا درد ہے اس کے لیے چائے کا کپ پینا ہے اور رات کو سو جانا ہے، پھر وہی روٹین ہم نے دہرانی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. کیونکہ جہاں سے آئے ہیں یقیناً کوئی مقصد لے کر آئے ہیں، اور جہاں جانا ہے یقیناً کچھ حاصل کر کے جانا ہے. جب انسان ان چیزوں کے 3 چیزوں کو سمجھ لے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. اب مولا ہم کہاں سے آئے ہیں، مولا ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ حقیقت امام حسین کو پتہ تھی کہ حسین کہاں سے آیا ہے، حسین کہاں پہ رہ رہا ہے اور حسین کہاں جا رہا ہے. اور اس حقیقت کو سمجھ چکا تھا کہ اور تجھے کہاں جانا ہے، تبھی اس نے اپنا بندوبست کیا. شمر کو پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، یزید کو پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، سنائی باتیں تھیں، یقین منزل یقین پہ نہیں تھا. علماء آج تک فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جناب زہیر کو خیمے میں بلا کے بولا کیا تھا
فرماتے حسین نے یہی 3 حقیقتیں زہیر کو بتا دی تھی کہ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے اور تجھے جانا کہاں ہے۔ جب انسان کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے وہ فنا کو ٹھوکر مارتا ہے اور بقا کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس میں ایک سوال کروں گا، گھر جا کے سوچئے گا اور ذرا جواب بھی میرے لیے لائیے گا، جواب میں کل کی مجلس میں دوں گا۔ ہمارے حوزوں میں بھی، حوزہ علمیہ میں بھی ایک سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر معرفت یہاں سے ملنی ہے تو سب سے پہلے اس کا پتہ ہونا چاہیے یہ ہے کیا۔ آج سب سے بڑا ظلم جو انسان نے کیا، انسان نے اپنی ڈیفینیشن غلط بیان کی ہے۔ مطلب مجھے پتہ نہ ہو کہ ٹشو کی تعریف کیا ہے، ٹشو بنا کس لیے ہے۔ اب ٹشو بنا پسینہ صاف کرنے کے لیے اور بندہ اس کو کھانا شروع کر دے تو اس کی ہدف اس کا ختم ہو گیا نا۔ جس مقصد کے لیے بنا تھا تم اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہے۔ گلاس بنا، پانی ڈالو اور اس میں پانی پیو، اور بندہ گلاس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرے، یہ گلاس کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ جب دعائے کمیل میں کہتے ہو نا ظلمت نفسی ظلمت نفسی، کیا مطلب ظلمت نفسی؟ اچھا خاصا بندہ کھا رہا ہے، سو رہا ہے، ایسی میں سب کچھ، اور کہے ظلمت نفسی، میں نے نفس پہ ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ انگریز سے اچھی تو کوئی لگژری لائف اسٹائل نہیں گزار رہا نا، لیکن ان سب نے اپنے نفسوں پہ ظلم۔ کون سا ظلم ہے؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا تھا، تم نے اس مقصد میں اس باڈی کو استعمال نہیں کیا، تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ جوتی پاؤں میں رکھنے کے لیے بندہ سر پہ رکھ کے گھومے، یہ سر کے ساتھ ظلم ہے۔ امامہ سر کے لیے ہے، بندہ پاؤں میں رکھ کے گھومے، یہ امامے کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اس جسم کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تبھی قیامت میں ظالم بن کے اٹھتا ہے۔ رسول خدا فرماتے میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو 10 حیوانوں کی شکلوں میں محشور کیے جائیں گے۔ پھر ان مختلف حیوانات کے رسول خدا نے نام بتائے ہیں۔ انسان ایسا کیا کرتا ہے کہ تبدیل ہو جاتا ہے حیوانی شکل میں؟ یہ اپنے وجود کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے اپنی معرفت نہیں ہے۔ اگر تو اپنی معرفت حاصل کر لے، اس کے بعد تجھے امام زمانہ کی معرفت ملے گی، اس کے بعد تجھے پروردگار عالم کی معرفت ملے گی۔ اب آپ سب خود سے ایک ہی سوال کریں کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان کہتے کس کو ہیں؟ میڈیکلی انسان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں انسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ خود سوچئے کہ انسان کی تعریف کیا ہے۔ حوزے میں ایک تعریف بتائی جاتی ہے الانسان حیوان ناطق۔ انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو صاحب نطق ہے، جو بولنے کی توانائی رکھتا ہے۔ لیکن آج جو علماء ہیں، جیسے آیت اللہ حسن زادہ عاملی تھے، آغا جواد عاملی ہیں، انہوں نے اس تعریف کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ انسان کی تعریف نہیں ہے، اور ہم نے آسان تعریف پڑھا کے لوگوں کو بتا دیا۔ آج مجمع سے سوال ہے کہ آپ کے ذہن میں انسان کی تعریف کیا ہے، کہ انسان کس کو کہتے ہیں؟ تو اگر یہ پوچھو گے نا انسان کس کو کہتے ہیں تو ہزاروں تعریفیں نکل آئیں گی۔ کوئی کہے گا انسان یہ ہے، کوئی کہے گا انسان یہ ہے، مثلا کوئی کہے گا انسان اس لیے کیونکہ انسان بولتا ہے، کوئی کہے گا انسان اس لیے ہے کیونکہ انسان جہاز بناتا ہے، کوئی کہے گا انسان اس لیے ہے کیونکہ انسان صبح سے شام تک بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی کہے گا انسان اس لیے ہے کیونکہ انسان کپڑے پہنتا ہے۔ ساری تعریفیں تو انسان کر سکتا ہے نا۔ اس طرح نہ سوچو، پہلے اپنے ذہن میں یہ سوچو کہ انسان کیا نہیں ہے۔ یہ چھوڑ دو انسان کیا ہے، آپ یہ سوچو کہ انسان کیا نہیں ہے، پھر اصل تعریف نکل کے آ جائے گی۔ مثلا ایک مرتبہ بولتا ہوں ٹشو کیا ہے، لیکن ایک مرتبہ میں بولتا ہوں ٹشو کیا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا ٹشو انسان ہے، آپ بولیں گے نہیں۔ ٹشو پتھر ہے، آپ بولیں گے نہیں۔ ٹشو حیوان ہے، آپ بولیں گے نہیں۔ ٹشو آئس کریم ہے، آپ بولیں گے نہیں۔ جب ساری چیزوں کو مائنس کرتے جاؤ گے، آخر میں وہ چیز بچ جائے گی جو اس کی حقیقت ہے۔ اب خود سے یہ سوال کرے کہ انسان کیا نہیں ہے۔ آپ سب سے ایک سوال کروں گا، کیا انسان درخت ہے؟ لیکن کیا درخت کے کمالات کو رکھتا ہے؟ آپ نے کہا انسان درخت نہیں ہے، بچے کو پتا ہے انسان درخت نہیں ہے، لیکن کیا درخت کے کمالات کو رکھتا ہے؟ جو کمالات درخت کی ہیں۔ اچھا درخت کا کمال ہے کیا؟
الفاظ آسان ہو جائیں, بچوں کو شاید پتہ نہیں پتہ مولانا کمال کیا ہوتا ہے, وہ کمال صاحب سمجھ لیں. ہاں, درخت کے کمالات کیا ہیں؟ مطلب جو ایبلٹیز ایک درخت کے اندر ہوتی ہیں, جو خوبیاں ایک درخت کے اندر ہوتی ہیں. پہلا درخت کا کمال یہ ہے کہ درخت میں نمو ہے. آپ چھوٹا سا پودا گھر میں لگاتے ہو, وہ چھوٹا چھوٹا ہو کے کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے. یہ درخت کا کمال ہے. پہلے پتا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھر وہ پھل دیتا ہے. کیا یہ سارے کمالات انسان کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ انسان کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. نائی کے پاس جا کے بال کٹواتے ہو, بائی ٹائم آہستہ آہستہ بال بڑے ہونے لگتے ہیں. تو مطلب انسان درخت نہیں ہے, پر صاحب کمالات درخت ہے. انسان درخت نہیں ہے, پر درخت کے جتنے کمالات ہیں ان سب کو رکھتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں چھوٹا تھا بڑا ہو گیا, تو کل درخت بولے گا یہ کمال تو میرے پاس بھی ہے. تو اس کی وجہ سے انسان نہیں ہے کہ یہ بولے کہ میں پہلے چھوٹا تھا میں بڑا ہو گیا. یہ تو کمال نباتی ہے, یہ تو کمال درخت ہے. تو اس چیز کی وجہ سے انسان نہیں ہے. تو یہ سمجھو تیرے اندر درختوں کے کمال ہیں, یہ انسانی کمال نہیں ہے بڑا ہونا. دوسرا سوال, کیا انسان حیوان ہے؟ شک ہے کیا آپ کو؟ کیا انسان حیوان ہے؟ نہیں ہے. لیکن کیا حیوانی کمالات کا مالک ہے؟ اب سوچئے حیوانی کمالات کیا ہیں. اگر کوئی یہ بولے کہ مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میں کھاتا ہوں, کھاتا تو گدھا بھی ہے, تو کھانا کمال حیوانی ہے, کمال انسانی نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ مولانا میں انسان اس لیے ہوں کہ میرے بچے پیدا ہوتے ہیں, تو بچے تو حیوانوں کو بھی پیدا ہوتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میرے بہت زیادہ بچے ہیں, تو انسان سے زیادہ کئی اوقات حیوان زیادہ بچے پیدا کر لیتا ہے. کوئی یہ کہے کہ مولانا میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ میں صبح اٹھتا ہوں سویرے اور محنت کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ شام کو جب گھر آؤں تو میرا بچہ بھوکھا نہ بیٹھے, تو یہ کمال تو حیوانی کمال ہے. کوا بھی صبح سویرے نکلتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے. کبوتر بھی اپنے بچوں کے لیے دانہ ڈھونڈنے جاتا ہے. چڑیا بھی اپنے بچے کے لیے دانہ ڈھونڈتی ہے. وہ کون سا حیوان ہے جو اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے لقمہ نہ لائے؟ اگر تو صبح سے شام تک سوتا رہے تو حیوان سے کیا گزرا ہے؟ کم از کم حیوان اپنی بچوں اور اپنی رزق کی تلاش میں نکلتے تو ہیں, لیکن تو رزق کی تلاش میں نہیں نکل رہا. علی ابن ابی طالب سے سخت جملے کسی نے نہیں بولے کہ مولا پہلی دن مسجد میں آئے کیا دیکھا؟ لوگ مسجد میں عبادت میں مشغول ہیں. مطلب مولا نماز سے پہلے آئے, دیکھا یہ موجود ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ. رات کو آ گئے, نماز سے پہلے دیکھا پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں سر سجدے میں, نمازوں پہ نمازیں. رات کے اندھیرے میں آئے کا پھر بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, نماز پہ نماز. اگلے دن نیکسٹ ڈے 1 ویک گزر گیا, 10 دن گزر گئے, کہ سلمان یہ ہے کون؟ جب آتا ہوں مسجد میں بیٹھے, جب دیکھتا ہوں حالت نماز اور عبادت میں ہے. سلمان نے کہا مولا یہ عباد الصالحین ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں جو دن رات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. امام نے کہا کھانا کون دیتا ہے ان کو؟ مسجد سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں, کھانا کون دیتا ہے؟ کہ مولا ہماری ذمہ داری ہے. دوپہر کو وہ کھانا لاتا ہے, رات کو وہ کھانا لاتا ہے. کہ شادی وادی کا کچھ بھی نہیں ہے, دن رات بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ان کا اور کام نہیں ہے, دن رات مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں. کھانا کوئی وہ لاتا ہے کوئی وہ لاتا ہے. سخت جملے فرمایا میرا امیر المؤمنین نے. امام فرماتے کوفے کی گلیوں کے کتے ان سے بہتر ہیں. کیوں؟ کم از کم وہ اپنے رزق کی تلاش میں تو نکلتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ مقام انسانی کیا ہے. اگر کوئی یہ بولے کہ مولانا میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ بچوں کے لیے کمانے جاتا ہوں, میں بچوں کے لیے محنت کرتا ہوں, میں پسینہ بہاتا ہوں, یہ کمال حیوانی ہے. حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے. دوسری چیز, کوئی یہ بولے مولانا ہم انسان ہیں کیونکہ انسان فوج بناتا ہے, اپنے ملک اور اپنے سرحد کا دفاع کرتا ہے. شیر کیا اپنے جنگل کا دفاع نہیں کرتا؟ ہاتھی کیا اپنے جھرمٹ کا دفاع نہیں کرتا؟ کوئی یہ کہے کہ مولانا ہم انسان اس لیے ہیں کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. آپ ہاتھیوں کو دیکھو, 40 ہاتھی
جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں. کوئی یہ بولے مولانا ہم انسان اس لیے ہیں کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی رشتہ دار مر جائے تو ہم اس پہ روتے ہیں. یہ چیز نیشنل جغرافیہ میں ہاتھیوں کو دکھایا گیا, جب ان کا کوئی ہاتھی مر جاتا ہے. بندر کو دکھایا گیا, کوئی بندر مرتا ہے اس پہ گریا کرتے ہیں, وہ اس پہ روتے ہیں. تو یہ جتنے کمالات ہیں یہ کمالات حیوانی ہیں. کوئی یہ بولے مولانا میں انسان اس لیے کیونکہ میں بات کرتا ہوں. کلام تو طوطا بھی کرتا ہے, کوئی طوطا 2000 ورڈ, کوئی طوطا 5000 ورڈ. تو بولنا کمال انسانی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کمال انسانی کیا ہے؟ شادی میں کرتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں. شادی تو حیوان بھی کرتے ہیں. شہوت میرے اندر ہے اس لیے میں انسان ہوں. تم سے زیادہ شہوت حیوان کے اندر ہے. میں کھانا کھاتا ہوں اس لیے انسان ہوں, ہم سے زیادہ کھانا حیوان کھاتا ہے. میں وزن زیادہ اٹھا لیتا ہوں, ہم سے زیادہ وزن حیوان اٹھاتے ہیں. اب ذرا سوچو کہ انسان کیا ہے. یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ کمال حیوانی ہے. تو کوئی ایسی چیز تو بتانا جس کے ساتھ ثابت ہو کہ تیرے اندر کمال انسانی ہے. کمانا, کھانا کھانا, فیملی کا خیال رکھنا, بچوں کا خیال رکھنا, یہ سارے کام حیوانات کے ہیں. حیوانات بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. تبھی مولا فرماتے اے انسان کئی چیزیں حیوانوں سے سیکھو کیونکہ تو کبھی کبھی کمال حیوانی پر بھی فائز نہیں ہوتا. تبھی فرمایا کہ حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا, انسان نما حیوانوں کے ساتھ تھا. علی ابن ابی طالب کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا, انسان نما حیوانوں کے ساتھ تھا. لیکن کبھی کبھی اولئک کالانعام بل ہم اضل, اللہ کہتا ہے یہ حیوان بن جاتا ہے. یعنی مطلب کمال حیوانی پہ ہوتا ہے, اس سے اوپر نہیں جا پاتا. بلکہ کہا کہ بل ہم اضل, لیکن کبھی کبھی یہ حیوانی درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے, نبات کے درجے پر آ جاتا ہے. پھر قیامت میں ایک درخت بنا کے اٹھایا جائے گا, ایک پتھر بنا کے اٹھایا جائے گا. لیکن اگر کمال حیوانی تک تھا, حیوان بنا کے اٹھایا جائے گا, انسان بنا کے وہ اٹھایا جائے گا جس نے کمال انسانی کو پہچانا ہو, جسے پتا ہو کہ بھائی انسان کسے کہتے ہیں. کھانا پینا انسانیت نہیں ہے, بچوں کے لیے کمانا انسانیت نہیں ہے. یہ سارے جو کمالات ہیں یہ کمال حیوانی ہیں. تو مولا فرماتے کچھ چیزیں حیوانوں سے سیکھو. کوئی کہے مولانا میرے اندر غیرت ہے اسی لیے میں انسان ہوں, تو مولا فرماتے ہیں غیرت مرغے سے سیکھو. اگر تو غیرت مند نہیں ہے تو مرغے سے گیا گزرا ہے. اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے تو کوے سے گیا گزرا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹی, کیوں اسلام بولتا ہے کہ یہ جو مغربی سوسائٹی ہے یہ حیوانی درجات سے بھی نیچے گر چکی ہے. جب انسان کو پتہ نہ ہونا کہ کمال انسانی کیا ہے, جب وہ اپنی صحیح تعریف نہ جانے, جب اسے پتہ ہی نہ ہو کہ انسان کہتے کسے ہیں, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ اس کی ڈیمانڈ کو کیسے پورا کرو گے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں انسان ہوتا کہ آپ اس کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرو گے, آپ پھر انہی کاموں پہ لگ جاؤ گے جو حیوانی کام ہے. اب صبح سے شام تک جو ویسٹرن سوسائٹی آپ دیکھیں وہ کن کاموں کے پیچھے, وہ صرف حیوانی لذات کے پیچھے ہے نا. سنڈے سیٹرڈے چھٹی ملتی ہے, کیا کرتے ہیں سارے کمالات حیوانی میں لگ جاتے ہیں. انسان دن بدن اپنی شہوت کو کیسے بڑھایا جائے اس کی فکر یہی ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ لذت حیوانی لی جائے اس کی فکر یہی ہوتی ہے, کیونکہ یہاں سے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا. وہ کمالات حیوانی پہ رک چکا ہے. لیکن جو کمال انسانی کو سمجھ جائے وہ کربلا میں جا کے حور بن جاتا ہے. جو کمال انسانی کو سمجھ جائے اسے لقب ملتا ہے یہ زین العابدین ہے, یہ سید الساجدین ہے. جو کمال انسانی کو سمجھ جائے پھر خدا کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, وہ اللہ کی مرضیوں کا خریدار بن جاتا ہے. جو کمال انسانی پہ پہنچ جائے اس کے لیے آواز آتی ہے یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جو کمال انسانی کو سمجھ جائے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے. آج آپ کو کیوں مسائل نظر آتے ہیں کہ بندہ مسجد میں بھی گناہ کر رہا ہے, مدرسے میں بھی گناہ کر رہا ہے تو انسان, لیکن کیوں کیسے پتہ ہی نہیں انسان کہتے کسے ہیں. اس نے بس یہ سمجھا, ہر چیز کو اس نے ذریعہ معاش بنا دیا. یہ سمجھتا ہے بس دنیا میں آیا اسی لیے ہوں, کھاؤں پیوں. اے جوان, اے بزرگ, ایک منٹ کے لیے سوچو, یہ کائنات کا سارا نظام اس لیے بنا کہ تو دنیا میں پیدا ہو, پیدا ہونے کے بعد بی اے ایم اے بیچلر ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرے, اس کے بعد کسی اچھی جاب پہ چلا جائے, جاب کرنے کے بعد شادی کرے, 3-4 بچے پیدا کرے, کھائے پیے اور آخر میں مر کے چلا جائے. اتنا بڑا نظام اس لیے بنا تھا
کہ ہم آئیں, اچھی جاب ڈھونڈیں, شادی کریں, 3 بچے پیدا کریں اور مر جائیں, یہ تو مقصد نہ ہوا, یہ تو عبث ہوا. اتنی بڑا مقام کہ کربلا اسی لیے ہوئی تھی, کہ اہل بیت اسی لیے آئے تھے, کہ انبیاء کے گلے اس لیے کٹے تھے, کہ کربلا میں علی اکبر کو برشی اسی لیے لگی تھی, کہ سیدہ زینب اتنی مصیبتیں اس لیے اٹھائیں, یعنی کائنات بنی اس لیے تھی کہ انسان پیدا ہو, کھائے پیے اور آخر میں بوڑھا ہو اور مر کے چلا جائے. نہیں, یہ مقصد کائنات نہیں تھا. اگر یہ ہے تو یہ مقصد عبث ہے, کسی کائنات کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. مقصد کائنات کچھ اور تھا. جب تو کمال انسانی کو سمجھ جائے, جب تو مقام انسانی کو سمجھ جائے, اب آپ کے ذہن میں کون سا جواب آ رہا ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے؟ کھانا پینا انسان کی تعریف نہیں ہے, اٹھنا بیٹھنا انسان کی تعریف نہیں ہے, سونا انسان کی تعریف نہیں ہے, بچوں کی خدمت کرنا یہ انسانی تعریف نہیں ہے. یہ سارے مطلب جو چیز تم کر رہے ہو, سب سے پہلے یہ سوچو کہ یہ حیوان کے اندر ہے کہ نہیں ہے. وہ سارے کمالات حیوان کے اندر موجود ہیں جو تمہارے وجود کے اندر موجود ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو انسان کر سکتا ہے پر حیوان نہیں کر سکتا؟ وہی تیرا کمال ہے, اسی مقصد کے لیے تجھے بنایا گیا ہے. وہ کون سا مقصد ہے, وہ کون سی چیز ہے جو حیوان کے اندر نہیں ہے, انسان کے اندر ہے. لیکن فرمایا اللہ نے وہ چیز بھی حیوان کے اندر رکھی ہے پر محدود مدت میں رکھی ہے, انسان کے اندر لامحدود مدت کے لیے رکھی ہے. کون سی چیز ہے؟ اگر معصوم فرماتے نا, کسی مومن کو کہا کہ آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ مولانا نہیں ہوتا. یہ جو بولے نا نہیں ہوتا, یہ ابھی تک میدان انسانیت میں داخل نہیں ہوا. شیر درندہ ہے لیکن تربیت کرو شیر کی تو اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے. ہاں ایسا ہے کہ نہیں؟ انسان اگر اتنی بھی اپنی تربیت نہ کر سکے, لیکن سوال یہ, ہم شیر کی تربیت کرتے ہیں, بندر کی تربیت کرتے ہیں, مختلف پرندوں کی, پینگوئن کی تربیت کرتے ہیں, لیکن اس کی تربیت محدود ہے. مطلب شیر کو کتنا سکھاؤ گے؟ ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی, اس سے زیادہ وہ سیکھ نہیں سکتا. کوئی شیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا, کوئی شیر انجینئر نہیں بن سکتا. سیکھتا ضرور ہے لیکن لمیٹڈ سیکھتا ہے. اب مولا فرماتے ہیں انسان کی تعریف یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ان لمیٹڈ سیکھنے کی صلاحیت دی ہے. یہ تیری تعریف, اسی چیز کی وجہ سے تو انسان ہے. حیوان لمیٹڈ تربیت پاتا ہے, انسان ان لمیٹڈ تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب اگر تو اپنے وجود کو تربیت نہ دے تو انسان نہیں ہے. اگر تو اپنے وجود کو تربیت دے. اب سنیے مولا کے جملے. فرمایا ابو ذر ایمان کے 7ویں درجے پر, سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر. سلمان آتے ہی تو سلمان نہیں بنا نا, اس نے اپنی تربیت کی اور اتنی تربیت کی کہ سلمان کا ایمان کہاں تک پہنچا؟ 10ویں درجے تک پہنچ گیا. اب حیوانات کے اندر دیکھو, چڑیا جو گھونسلہ 1000 سال پہلے بناتی تھی آج بھی ویسا ہی بناتی ہے. شہد کی مکھی جو چھتا 1000 سال پہلے بناتی تھی آج بھی ویسا ہی بناتی ہے. کوا جو 1000 سال پہلے کرتا تھا آج بھی ویسا ہی کر رہا ہے. مطلب خدا نے جتنا اسے سکھایا تھا اس سے آگے سیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, تبھی اس کے وجود میں ترقی نہیں ہے. لیکن اے انسان, تو ہمیشہ اپنے وجود میں ترقی دیکھتا ہے. پہلے جنگلوں میں رہتا تھا, پھر شہروں میں آباد ہوا, پھر سنگل سٹوری بنائی, پھر تو نے ڈبل سٹوری بنائی. یہ چیز بتا رہی ہے کہ تمہارے وجود میں لامحدود تربیت کی صلاحیت ہے. اب تو دنیا میں آیا ہی اسی لیے تاکہ اپنی کیا کرے؟ تربیت کرے. کس کے ذریعے کرے؟ علم کے ذریعے کرے. کس سے علم لے؟ جس کے پاس لامحدود علم ہو. اور وہ کس کے پاس ہے؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. فرجہم. تو انشاءاللہ بات سارے ذہنوں میں درج ہو گئی ہوگی. انسان کیا ہے؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان دنیا میں اس لیے آیا تاکہ لامحدود تربیت پا سکے. اب اگر میں اپنی 25 سالہ زندگی میں 30 سالہ زندگی میں اپنی تربیت ہی نہیں کر رہا, لہٰذا میں انسان ہوں. جاب کر رہا ہوں, بچے ہیں, گھر ہے, لگژری لائف ہے, گاڑی ہے, یہ سارے مقامات حیوانی ہیں, انسانی نہیں ہیں.
اصل مقام انسان یہ ہے کہ تو اپنی تربیت کرے، تب تجھے اپنی معرفت آئے گی۔ پروردگارا تربیت لوں تو کس سے لوں؟ کہ اسی سے لو جو خود تربیت یافتہ ہو۔ جو خود تربیت یافتہ نہیں وہ تیری تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود کامل نہیں وہ تجھے کامل کیسے بنا سکتا ہے؟ تبھی ہماری تربیت کے لیے کسی نہ کسی معصوم کا ہونا ضروری تھا، کوئی ایسا وجود جو انسان کی کیا کر سکے؟ تربیت کر سکے۔ آج اکثر بچوں کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے، جب بڑے ہوتے ہیں یہی ذہن میں ڈالا جاتا ہے بیٹا نوکری کرنی ہے، اب دن رات محنت کرتا ہے کہ وہ نوکری کروں جس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، پھر دوسرا اہم بناتا ہے گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے، شادی کرنی ہے، اسے یہ نہیں پتہ اپنی تربیت بھی کرنی ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہوا کیا معاشرے میں؟ بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بیٹی ڈاکٹر بن گئی، گھر بھی آ گیا، گاڑی بھی آ گئی، لیکن اس گھر کے اندر جاؤ ان دونوں میں تربیت کا فقدان ہے۔ مجلس میں بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ اس وقت انٹیریئر سندھ میں ایک بیچارے مومن کو اٹیک آ گیا، ان کا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ کہ مولانا ڈیلی مومنوں کے جھگڑے حل کرا کرا کے میں بیمار ہو گیا۔ 10 دنوں میں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں ان لوگوں میں، پولیس کا ادھر سے فون آتا ہے، اس کا مسئلہ حل کروا، اس کا مسئلہ حل کروا، اس کا مسئلہ حل کروا، تو پریشان ہو گیا۔ مطلب ذکر حسین میں آ بھی رہے ہیں، ذکر امام حسین کر بھی رہے ہیں، لیکن انسان اپنی تربیت نہیں کر پا رہا، تو ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ امام حسین کب خوش ہوئے تھے؟ جب حر نے اپنی تربیت کی نا، جب وہ ایک قدم انسانیت کی طرف بڑھا نا، جب وہ سمجھ گیا کہ مقصد انسانیت مال جمع کرنا انسان کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت بدن ہے۔ شادی کرنا مقصد انسان نہیں ہے، یہ ضرورت بدن ہے۔ کھانا کھانا انسان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت بدن ہے۔ یہ ساری ضرورت حیوان بھی اپنی پوری کرتا ہے، تو بھی پوری کر رہا ہے، لیکن تو اس لگژری گھر میں جب اپنے صوفے پہ سویا ہوا ہے، یہ سوچ تمہارے اندر کمال انسانی کتنا ہے۔ اللہ نے دولت تو قارون کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، لیکن وہ مقصد انسان کو نہ سمجھ سکا کہ کائنات میں میرے آنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ مقصد دنیا کو سمجھ بیٹھا کہ معصوم فرماتے ہیں مقصد خلقت وہ کائنات ہے جہاں تو جانے والا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جب روحیں بدن سے نکلیں گی تو کہاں جائیں گی؟ واللہ اگر پتہ چل جائے تو انسان ڈیلی دعا کرے کہ روح جلدی نکلے اور اس عالم میں میں چلا جاؤں، کیونکہ اس عالم میں علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء بھی ہیں۔ مولا سے یہ بھی مجالس میں آئے گا، امام کا جملے کی تشریح میں دوں گا۔ کسی نے کہا مولا عالم آخرت اور عالم دنیا میں ان دونوں کو دیکھا جائے تو ان کا تقابل کہ یہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے، مولا ان دونوں کا تقابل تو بتائیے تاکہ ایک اندازہ تو ہو۔ اچھا کئی لوگ اس عالم کو سمجھ نہیں پاتے، اس کا بھی امام نے جواب دیا۔ امام فرماتے جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، کہ ماں کا پیٹ کتنا ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، کوئی میتھمیٹک جاننے والا کیلکولیشن کر کے بتائے کہ ماں کا پیٹ کتنا ہے اور باہر والی دنیا کتنی ہے، شاید کوئی اندازہ بتا بھی نہ سکے۔ پیٹ اتنا چھوٹا، باہر کی دنیا اتنی بڑی، کب ایسے ہی سمجھو دنیا ماں کا پیٹ ہے اور باہر برزخ ہے۔ دنیا ماں کا پیٹ ہے اور باہر عالم برزخ ہے۔ دوسری چیز امام نے فرمایا بچہ ماں کے شکم میں کتنی لذتیں لیتا ہے، کتنی لذتیں لیتا ہے؟ بہت کم۔ آپ کو کم لگ رہی ہیں، بچے سے پوچھو جو شکم میں ہے کہ میں تو بڑے مزے میں ہوں، مجھے تو نکلنا بھی نہیں ہے، میری تو کائنات وہی ماں کا پیٹ ہے، جو مل رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا مجھے مل رہا ہے۔ لیکن آپ شکم سے باہر ہو، جو شکم سے باہر ہے وہ کہتے ہیں بچہ کب نکلے گا باہر، بچہ تکلیف میں ہے، بچے نے تو دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھی، اسے کیا پتا کہ باہر کی دنیا میں کتنا مزہ ہے، یہاں تو پارک بھی ہے، یہاں تو اسکول بھی ہے، یہاں تو گاڑی بھی ہے، یہاں تو ویدر بھی، سب کچھ ہے، اندر تو اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اندر تو ظلمات ہے۔ لیکن بچے کو بولو گے باہر بہت بڑی دنیا ہے، بولے گا پاگل کسی اور کو بناؤ۔ ان کنتم لا تعلمون، قرآن بھی کہتا ہے تجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے،
اور جب کوئی سمجھاتا کہتا ہے مجھے پاگل نہیں بنا، میرا تو سب کچھ یہی ہے. شیطان کیش دیتا ہے نا کہ سب کچھ یہی ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اس بچے کی، یہ مولا علی کی مثال، اس بچے کی مانند ہے جو شکم مادر میں ہے. اسے کیا پتا، اسے شعور بھی نہیں ہے، اور سمجھاؤ گے وہ سمجھے گا بھی نہیں. اس کی پوری کائنات ماں کا پیٹ ہے، لیکن کیونکہ تو باہر ہے تجھے پتا ہے کہ باہر کی نعمت کیا ہے. مولا فرماتے کیونکہ ہم وہاں ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہاں کیا ہے. رسول دیکھ کر آئے معراج پر کہ وہ عالم کیا ہے، وہ کائنات کیسی ہے. لہٰذا ہم تجھے بار بار بتا رہے ہیں. حسین سمجھا رہے ہیں شمر اپنی آخرت تباہ نہ کر، وہاں بڑی نعمتیں ہیں. یزید اپنی آخرت تباہ نہ کر، وہاں بڑی نعمتیں ہیں. اور اپنی آخرت تباہ نہ کر، وہاں بڑی نعمتیں ہیں. جو سمجھ گیا وہ حسین کا عاشق بن گیا، جو نہیں سمجھا وہ حسین کا قاتل بن گیا. تو فرمایا بس شکم مادر میں تو خوش رہنا چاہتا ہے یا باہر کی کائنات کے مزوں کو لینا چاہتا ہے؟ ایک ہی حدیث ہے، اس میں آپ سمجھ جائیں گے. مولا فرماتے ہیں دنیا میں کوئی پھل کھاتے ہو اس کے کتنے ذائقے ہوتے ہیں؟ میکسیمم ایک پھل کھاؤ گے 2-3 ذائقے آپ کو ملیں گے نا. سیب کھاؤ گے کھٹا بھی ہوگا میٹھا بھی ہوگا، شاید کوئی ایسا پھل ہو جو ساتھ میں نمکین بھی ہو. تو میکسیمم جو ٹیسٹ آپ لے پاتے ہو ایک سنگل آئٹم سے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 اور 3 ٹیسٹ آپ لے سکتے ہو. مولا فرماتے آخرت میں جب ایک پھل کھاؤ گے، ایک پھل میں اللہ نے 50,000 ذائقے رکھے ہیں. اب سوچو اس شکم کے لیے دنیا شکم مادر کی طرح ہے اور ساری نعمتیں کائنات جتنی بڑی ہے. تبھی فرمایا جنت میں ایک مومن کا گھر دنیا سے بڑا ہوگا. اب وہ بحریہ ٹاؤن کے 500 گز گھر کے لیے روتا رہے، 1000 گز کے گھر کے لیے سر کے بال سفید کر دے، ٹینشن میں مارا بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے کہ بس 1000 گز کا پلاٹ مل جائے، ہر مجلس میں دعا کرواتا رہے مولانا پلاٹ مل جائے. اللہ ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ میں نے دنیا جتنا بڑا پلاٹ تیرے لیے رکھا ہوا ہے اور تو 500 گز کے لیے خود کو موت دے رہا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہو رہا ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں کہ علی والوں کے لیے دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ہاں، کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے. مولا ابن سعد کو کہہ چکے ابن سعد رے کی حکومت تو دور، تجھے رے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. کن چیزوں کی وجہ سے تو قاتل حسین بنا؟ یہ ضرور اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے، ہم گریہ کرتے ہیں، لیکن اہل بیت ہنستے تھے اپنے دشمنوں پہ. بی بی زینب یزید کا مذاق اڑا رہی ہیں دربار میں کھڑے ہو کر. یزید تو کیا سمجھ رہا ہے، تجھے کیا ملا ہے؟ تجھے کچھ بھی نہیں ملا. اللہ عزت کسے دیتا ہے، اللہ ذلت کسے دیتا ہے، سب کچھ قبضے قدرت پروردگار عالم میں ہے. تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے حسین کو قتل کر رہا ہے، اور حسین نے خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کو اللہ کے دربار میں لٹا دیا. محمد آل محمد بلندر صلوات. اب یہ نگاہ اہل بیت ہے. جب آپ کا ویژن کلیئر ہوگا، کیونکہ ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہے. ہم نے لذت آئے دنیاوی کو، لذت آئے حیوانی کو انسان کا مقصد بنا دیا. یعنی کتنا ظلم ہے کہ جو جسم خدمت روح کے لیے بنا، اس جسم کا خادم ہم نے روح کو بنا دیا. یہی ظلم تو نفسی ہے. یعنی بالکل ایسے ہے کہ گدھا انسان کے لیے بنا، لیکن انسان سارا سامان اپنی پیٹھ پہ اٹھائے اور گدھے کی خدمت کرتا رہے. دنیا ہنسے گی نا، اسی طرح خدا بندے پہ ہنستا ہے کہ جسم کو میں نے تیری خدمت کے لیے بنایا، تو ایسی اسی کے لیے، بیڈ اسی کے لیے، صبح سے شام محنت اسی جسم کے لیے، کھانا پینا جسم کے لیے. کہ جسم تو سوکھی روٹی سے بھی بھر جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کتنی خدمت کرتا ہے. رات کے 2 بجے فلاں ریسٹورنٹ پہ جاتا ہے، فون کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے. کتنے مزے کے لیے؟ 15-20 منٹ کے مزے کے لیے. ہاں، لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، گھر میں کھانے بناتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں. یعنی 3 گھنٹے بیچاری بیوی کو کچن میں کھڑا کر دیتے ہیں، میرے پیٹ کی خدمت کر لے، میرے پیٹ کو مزہ آ جائے. یعنی اتنی محنت، اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں پیٹ کے لیے. انسان کپڑے خریدتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے.
ہاں گھروں کو تزئین دیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہے؟ لوگوں کے مزے کے لیے یا جسم کے مزے کے لیے، حالانکہ لوگ نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تبھی کہا خذوا زینتکم، اپنی زینت کو میری دربار میں لے کر آؤ، کیونکہ میں ہوں جو تجھے سکون دیتا ہوں۔ لوگ تجھے سکون نہیں دے سکتے، یا گھر تجھے سکون نہیں دے سکتے۔ ہاں سکون دیتے ہیں، ٹیمپریری سکون دیتے ہیں، ابدی سکون نہیں دیتے۔ اگر ابدی سکون دیکھنا ہے آؤ کربلا کے میدان میں، آؤ زندان شام میں، سیدہ زینب کے وجود کو دیکھو، کس سکون کے ساتھ مصلی عبادت پہ کھڑی ہیں، کیونکہ انہیں اپنا معشوق مل چکا تھا، اپنا محبوب مل چکا تھا، جس کے وجود سے سکون ملتا ہے۔ واللہ دنیا میں کسی کے بھی عاشق بنو گے تجھے وفا نہیں ملے گی، لیکن جب خدا کے عاشق بنو گے تجھے وفا ہی وفا ملے گی۔ مولا فرماتے ایک ہی وجود ہے جو وفا کرتا ہے، وہ وجود پروردگار عالم کا وجود ہے۔ اب اگر تو اس کا عاشق بن جائے پھر کائنات میں زندگی اسی کو راضی کرنے کے لیے گزارے گا، بندوں کی رضا کے لیے زندگی نہیں گزارے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ موضوع سخن ان 5 دنوں میں یہ رہے گا کہ انسان اپنی تربیت کے ذریعے سے اپنے امام کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ امام کی یا خدا کی، جب تک آپ اپنی تربیت نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انسان کی تعریف کیا ہے۔ تعریف بشر یہ ہے کہ لامحدود تربیت حاصل کرے۔ اب سوال یہ، میں نے زندگی میں فلمیں کتنی دیکھی، بہت کم لوگ ملے جن کو یاد تھا، بہت شاذ و نادر ملے جنہوں نے کہا مولانا 100 دیکھیں 50 دیکھیں، سب نے کہا یاد ہی نہیں۔ ماؤں بہنوں سے پوچھوں کتنے ڈرامے دیکھے، ان گنت، اور پوچھنا شروع کر دوں ذرا ایکٹریسز کے نام تو بتاؤ، اچھا کس کی کس سے شادی ہوئی، کس کے کتنے بچے ہوئے، ڈائیورس کیوں ہوئی، سب پتہ ہے۔ اتنے نبیوں کے نام یاد نہیں جتنی ایکٹر اور ایکٹریسز کے نام یاد ہیں۔ شاید میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں، 40 سالہ زندگی میں 300-400 گھنٹے فلمیں دیکھی جس میں کوئی تربیت نہیں تھی، صرف میں نے اس حیوان کو خوش کیا جو حیوان شہوت کا بھوکا، جھوٹی کہانیوں کا بھوکا، تصورات کا بھوکا، اس کو میں نے خوش کیا۔ کتنے گھنٹے ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے وجود کی تربیت کے لیے استعمال کیے، کتنے گھنٹے میں نے زندگی میں نہج البلاغہ پڑھی ہے۔ چلو دوسری چیزیں چھوڑ دیں، قرآن میں نے کتنے گھنٹے پڑھی ہے، عربی نہیں ترجمے کے ساتھ۔ کبھی میں نے قرآن پڑھ کے قرآن سے پوچھا ہے کہ اے خدا تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ میں بار بار مولوی کے دروازے پہ کیوں چلا جاتا ہوں؟ تفسیر بھی مولانا کرے سب نہیں۔ اگر قرآن تفسیروں کا محتاج ہوتا تو پھر قرآن کا فائدہ نہیں، پھر کیا فائدہ قرآن کا؟ مطلب یہ کتاب ہے، اس کے ساتھ 90 جلد تفسیر ہے، کون پڑھے گا 90 جلد تفسیر؟ کوئی نہیں پڑھے گا، وہ تو خواص کے لیے ہے۔ قرآن سب کے لیے ہے، جو صحرا نشین ہے بیچارہ اس کے لیے بھی ہے، جو ڈاکٹر ہے اس کے لیے بھی ہے، جو انجینئر ہے اس کے لیے بھی ہے، جو امیر المومنین ہے اس کے لیے بھی ہے، جو محمد مصطفیٰ ہے اس کے لیے بھی ہے۔ یہ ہر کسی سے اپنے انداز میں بات کرتا ہے۔ تو اپنی سطح پر ہوتے ہوئے اپنے علمی صلاحیت کو، تم نے قرآن سے کیا سیکھا؟ آج تک قرآن کھول کے ایک ایک لائن کا ترجمہ کر کے اس نیت سے بیٹھے ہو کہ دیکھوں میرا خدا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ جس خدا نے مجھے پیدا کرنے کے بعد کہا اور انسان کی خلقت پہ وہ ناز کرنے لگا کہ میں احسن الخالقین ہوں، میں بہترین بنانے والا ہوں۔ ہاتھی کو بنانے کے بعد یہ نہ کہا، سورج کو بنانے کے بعد یہ نہ کہا، انسان کو بنانے کے بعد کہا۔ کیا میں نے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سوچا کہ رحمان کس سے بات کر رہا ہے، رحیم کس سے بات کر رہا ہے؟
تبھی کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، شرط بتا دی یہ ہدایت تجھے تبھی دے گا جب تو صاحب تقوی بنے گا۔ اگر آج کے مومن و جوان میں تقوی نہیں، قرآن سے ہدایت نہیں دے سکتا۔ کم از کم آدھا صفحہ قرآن کا اس نیت سے پڑھو کہ میرا خدا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، جتنا سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرو، جو نہ سمجھ میں آئے اس کی جستجو میں نکلو کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے۔ بندہ ایک کس ڈرامے کی دیکھتا ہے نا، پورا ہفتہ انتظار کرتا ہے اگلی کب آئے گی، ایک سسپینس اس کے وجود میں آ جاتا ہے۔ 10 لنکس چیک کرتا ہے مجھے اگلی کس مل جائے، 10 دوستوں کو فون کرتا ہے بھائی اگلی کس کہاں ملے گی۔ اتنی جستجو میں نے اپنی تربیت اور اپنی ہدایت کے لیے کی۔ العلم فی الجوع، جب تک تیرے اندر عطش نہیں خدا تیری پیاس کو نہیں بجھائے گا، جب تک تیرے اندر بھوک نہیں، اہمیت موضوع کو تو نہیں جانے گا، تب تک خدا تیری ہدایت نہیں کرے گا۔ آیت اللہ العظمی امینی بہت بڑے عالم دین، اتنے سال انہوں نے علم حاصل کیا، کہتے ہیں ایک حاجت تھی، اس حاجت کو قبول کروانے کے لیے میں مولا علی کے حرم میں جاتا تھا۔ کہتے مجھے یاد نہیں، ان گنت بار گیا تاکہ اہل بیت وہ حاجت دے دیں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں مولانا بہت دعا مانگی ہے لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ کہتے مولا علی کے حرم میں کھڑا تھا، زری کو دیکھ کے رو بھی رہا تھا اور کہہ بھی رہا تھا مولا میری حاجت کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ اتنے میں نے دیکھا ایک صحرا نشین، بادیہ نشین عرب آیا۔ یہ جو صحرا نشین عرب ہوتے ہیں ان میں ادب نہیں ہوتا، کہ سیدھا مولا علی کے حرم میں اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو پیرالائز تھا، فلج تھا، ایسے لگ رہا تھا یہ پیدائشی پیرالائز ہے، گردن ڈھلی ہوئی تھی۔ اس نے وہ بچہ لا کے مولا کے زری کے سامنے پھینک دیا اور کہا یا ابا الغوث، مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے یا ابا الغوث، یعنی اے فریاد رس، یہ میرا بچہ بیمار ہے، اسے شفا دے، دو گے تو ٹھیک، نہیں دو گے تو آج کے بعد تیرے حرم ہی نہیں آؤں گا۔ کہ کوئی ادب ہی نہیں، صحرا نشین آدمی، کپڑے میلے، مٹی لگی ہوئی، نہ اذن دخول پڑھا، نہ مولا کو سلام کیا، نہ کوئی صلوات بھیجی، کچھ بھی نہیں، سیدھا آیا، بچے کو سامنے پھینکا، ابا الغوث شفا دے اس بچے کو، نہیں دو گے تیرے حرم نہیں آؤں گا۔ آقا امینی کہتے سارا منظر میں دیکھ رہا ہے اور میں نے دل میں کہا میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، غسل زیارت بھی کر رہا ہوں، مولا کو سلام بھی کر رہا ہوں، عالم بھی ہوں، عابد بھی ہوں، مولا نے مجھے ابھی تک نہیں دیا، اور تو کہاں سے آیا ہے بھائی؟ بچہ پھینکے یا ابا الغوث شفا دے۔ کہتا یہ سوچا ہی تھا تو میں نے دیکھا بچے نے ہلنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے جو پیدائشی پیرالائز تھا، آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، تھوڑا لڑکھڑایا، گرا، پھر کھڑا، گرا، پھر کھڑا، یہاں تک کہ صحیح سے کھڑا ہو گیا اور دوڑا اپنے بابا کے سینے سے جا کے لپٹ گیا۔ کہ تب میں نے دیکھا لوگوں نے جیسے دیکھا پیرالائز بچہ جیسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے ایسے پڑا ہوا تھا، اچانک شفا ملی، کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے دوڑا اپنے بابا کے جا کے سینے سے لپٹ گیا۔ کہتے لوگ اس کے اوپر جھپٹے، کیونکہ جہاں معجزہ ہوتا ہے ایران میں بھی ہے، وہ کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں تبرکن۔ باپ نے بچے کو چھپایا، خادمین آئے اسے لے گئے۔ کہتے جیسے منظر دیکھا امینی کہتے میرا دل ٹوٹ گیا اور کہا کہ یا علی اتنا علم حاصل میں نے کیا، اتنے سال میں پڑھا، اس سے اچھا نہیں تھا میں بھی صحرا نشین ہو جاؤں، میں بھی بادیہ نشین ہو جاؤں، کہ آپ نے چٹکی بھر میں اس کی حاجت کو قبول کروا لیا۔ کہتے بڑا مجھے دکھ ہوا، شکایت کی مولا سے، مولا اتنا پھر پڑھنے کا فائدہ کیا کہ سب کچھ کرنے کے بعد میری حاجت قبول نہیں ہو رہی، اور یہ بندہ بالکل ان پڑھ، کچھ بھی نہیں آتا، آیا اور لے کے چلا گیا۔ کہتے رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں اپنے محبوب امیر المومنین کو دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ ہر عاشق کو علی کی زیارت نصیب کرے۔ کہتا اپنے خواب میں مولا علی کو دیکھ، اور جیسے دیکھا تو مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہ امینی ناراض نہیں ہوا کرتے، ناراض ہو علی ابن ابی طالب سے کہ میں نے تمہاری حاجت نہیں دی، اور اس بادیہ نشین کو حاجت کیوں دی؟
کہا ایک تو علی تجھ سے محبت بہت کرتے ہیں، میرا دل ہے تو بار بار میرے دروازے پہ آ۔ دوسری بات، علی کو یقین ہے میں تجھے نہ بھی دوں تو آئے گا، لیکن جو بادیہ نشین بے ادب تھا اگر اس دن شفا نہ دیتا وہ کافر بن جاتا۔ لیکن میں تیری معرفت کو جانتا ہوں، تو صاحب معرفت ہے، اگر ہم کبھی کبھی تمہیں نہیں دیتے اس میں تمہاری بہتری بھی ہوتی ہے، دوسری اوقات کبھی کبھی دیر سے دیتے ہیں تاکہ تو زیادہ ہمارے در پہ آئے، جتنا آئے گا اتنی معرفت بڑھے گی، جتنی معرفت بڑھے گی آخرت میں اتنے درجات بڑھیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے میں۔ یہ محل فنا ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال۔ ایک 2 سال کا بچہ اور بچی آپ کا کوئی ہو اور اپنے بابا کو کہے کہ مجھے وہ تیز دھار چھری دو۔ 2 سال کا بچہ جو ابھی چلتا بھی نہیں ہے، اپنے گھٹنوں پہ چل رہا ہے اور ضد کرے، روئے کہ مجھے وہ چھری چاہیے، اتنی تیز چھری کوئی لے لے تو آدمی خود کو زخم دے دے، روئے جائے، آپ دو گے؟ پوری رات روئے، سب سے عزیز ہو بچہ آپ کو، آپ اس کا رونا برداشت بھی نہ کرو، لیکن کبھی بھی باپ بچے کو چھری نہیں دے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے بچہ سوچے میرا بابا کتنا ظالم ہے، کتنا سنگ دل ہے، میرا رونا بھی دیکھ رہا ہے، میرا گڑ گڑانا بھی دیکھ رہا ہے، لیکن جو مجھے چاہیے وہ مجھے نہیں دے رہا۔ باپ اگر نہیں دیتا تو تیری محبت میں تجھے نہیں دیتا، تیری دشمنی میں تجھے اس چیز سے روکتا نہیں ہے، تو تیری دشمنی میں تجھے روکتا نہیں ہے۔ خدا بھی یہی کہتا ہے میرے بندے اگر میں تجھے نہیں دیتا تو تیری محبت میں تجھے نہیں دیتا۔ کئی چیزیں تیری بہتری میں نہیں ہوتی اور تجھے پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں خدا ہوں، میں عالم ہوں، میں انسان کے نفع نقصان کو جانتا ہوں۔ اور مولا فرماتے کیونکہ وہ کریم ہے، کریم بندوں کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ ان کا اخلاق خداوندی ہے کہ جو اپنے قاتل کو بھی پانی پلائے۔ یہ میں ہر محرم میں روایت پڑھتا ہوں ربط مصیبت کے لیے کہ خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب مجھے اماں زہرا کا کرتا دو۔ کتنا پیار کرتے ہوں گے اپنے ماں کے کرتے سے۔ تو اماں نے سیا حسین کے لیے، جب بی بی نے کرتا دیا امام حسین نے زیب تن کیا، تو وہی کرتا جو سیدہ کے ہاتھوں سے سیا ہوا تھا، کتنے بھاری دل سے حسین نے اسی کرتے کو پھاڑنا شروع کیا۔ بہن نے کہا کہ بھائی کرتے کو پھاڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا یہ قوم جو باہر کھڑی ہے نا حسین کو قتل کرنے کے لیے بڑی ظالم ہے، میری شہادت کے بعد یہ میرے بدن کو لوٹنا شروع کر دیں گے۔ کہا میں امام ہوں، امام صاحب حیا ہوتا ہے، کہا میں نہیں چاہتا میرا بدن عریان ہو جائے، جب لوٹنے والا لوٹنے آئے تو کم از کم پھٹا ہوا ہوگا، پھٹا ہوا دیکھ کے چھوڑ کے چلا جائے۔ حسین نے حجت کو تمام کیا، لیکن کربلا میں بے حیا تھے جو انسان نہیں، حیوان نہیں، حیوان کے درجے سے بھی نیچے کر چکے تھے۔ لیکن یہ جو کرتا پہن رہا ہے یہ کریم ہے، کریم کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پھر فرمایا بہن زینب وہ دوسرا کرتا جو پیلے رنگ کا ہے وہ حسین کو دو۔ بی بی نے وہ کرتا اٹھایا، امام حسین نے اس پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر یہ دوسرا کرتا پہنا۔ سیدہ نے کہا کہ حسین جب ایک کرتا پھاڑا ہے پھر اس کے اوپر نیا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ کریم ہے میرے مولا۔ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے۔ بس اتنا سوچا کرو جو دشمن کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائے وہ اپنے چاہنے والے کو خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے۔ اگر تم اس دربار سے خالی ہاتھ جاؤ تو یقیناً کوئی ایسی قساوت ہے جو ہمارے اندر ہے اور پھر بھی عطا نہیں ہو رہی، تو یہاں سے لوگ اپنی جھولیوں کو بھر کے جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہر سال محرم نصیب ہو رہا ہے تو یہ شکر کی بات کیا کرو کہ خدا نے اتنی زندگی دی
کہ ایک محرم تجھے نصیب ہوا اور سفرہ حسین پہ علی پر تم آ گئے، دلوں کو آمادہ کریں کربلا کے لیے۔ ہر شبیہ بنانا آسان ہے، ہر شبیہ بنانا، لیکن جب آپ گریہ کرتے ہو نا تو خدا کو کیوں پسند آتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ مومن جب روتا ہے نا تو شبیہ زینب بن جاتا ہے، شبیہ زہرا بن جاتے ہو، کیونکہ حسین پہ زینب روئی تھی، امام زین العابدین روئے تھے، غم حسین میں سیدہ فاطمہ روئے، تمام اہل سنت کی حدیث ہیں، مولا کی شہادت سے پہلے رسول خدا روئے مولا کے غم میں۔ ہر نبی جب کربلا سے گزرا تو وہ روتا ہوا گزرا، تو جب تم روتے ہو تو یہ رونا کردار میں شبیہ انبیاء ہے، یہ رونا کردار میں شبیہ سیدہ زینب ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں غم حسین میں کبھی رونے سے شرمایا نہ کرو، یہاں تک کہ تاکید کی ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو فرمائے رونے جیسی شکل بنا دیا کرو، کیونکہ تو شبیہ انبیاء بن جاتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کے وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام جو فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے، کہا مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میرے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ، زیارت ناحیہ امام کا نوحہ ہے، سنیے مولا اپنے جد کو کیسے سلام کرتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا تھا،
قربان سکینہ کے ننھے سے ہاتھوں پہ، میں قربان بی بی زینب کی مظلومیت پہ۔ یہ میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا، بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام، فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ میرا سلام قلب امام زمانہ پہ۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے، فرمایا میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹ گیا۔ اللہ جانے زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا، اللہ جانے سکینہ نے یہ منظر کیسے دیکھا۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا، جب سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی گردن پہ رکھا تھا، رو کے کہہ رہی تھی بابا میرے غریب بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی کان دیکھو، بابا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو۔ او میرے غریب بابا، بابا تو نے کہا یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے، بابا تو نے کہا یتیموں کے سروں کے بوسے لیے جاتے ہیں، بابا میں بھی یتیم ہے، کسی نے مجھے سینے سے نہیں لگایا، کسی نے میرے سر کے بوسے نہیں لیے۔ راوی کہتا ہے زندان شام میں جب بابا کا سر اپنی گود میں لیا، رو کے کہنے لگی بابا او میرے غریب بابا، او بابا ظالم کا ہاتھ بڑا تھا، میرا چہرہ چھوٹا تھا، تیرے بعد سکینہ زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ
اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان انصار میں شریک فرما۔ پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ حاضرین محفل جتنے مومنین ہیں خدا ان کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔